لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأحمد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بتحقیق بھی تمہارے لیے اللہ کے ساتھ میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے. کسی بھی ذات کو جاننا اور ہوتا ہے اور اسے پہچاننا اور ہوتا ہے. اور اگر کوئی ذات ہمارے لیے آئیڈیل قرار پائے اور اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہو تو صرف اس کو جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مذہب نے ہمیشہ پہچاننے پہ زور دیا ہے، جاننے پہ نہیں. حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق اول کو خلق کیا، لکے اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں. جانا جاؤں نہیں، پہچانا جاؤں. جاننے اور پہچاننے کا فرق یہ ہوتا ہے شیطان اللہ کو جانتا تھا، پہچانتا نہیں تھا. صلوات ہے جواب. ہماری دیگر بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تو کسی بھی شخصیت کو نمونے عمل سے بنانے سے پہلے اس کی تأسی، اس کی اطاعت یا اس کی عبادت کرنے سے پہلے
کسی بھی ذات کو جاننا کافی نہیں ہوتا بلکہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ خدا کے بعد ائمہ طاہرین کی منزل آتی ہے تو یہاں بھی بات معرفت کی ہوتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر تم نے اور خدا نے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اور علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور خدا نے۔ جاننے کا اور پہچاننے کا فرق اس طرح بھی واضح ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری بس میں نبی کریم سے نکل رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ رسول کی بزم سے۔ کہا وہ کون کون لوگ ہیں؟ تو جتنے لوگ تھے ان کا نام لیا، فلاں 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 فلاں، سب کا نام لینے کے بعد کہا اور ایک صاحب اور بھی تھے انہیں میں نہیں پہچانا۔ تو یہ شخص سیدھا بزم نبی میں گیا تو دیکھا ابو ذر نے جتنوں کا نام لیا تھا وہ سب ہیں، اور ان لوگوں کے علاوہ ایک اور شخصیت جو تھی وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام۔ تو یہ شخص نبی سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ابو ذر کے جانے کے بعد سے لے کے اب تک ان میں کوئی کم یا زیادہ تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں، یہی لوگ تھے اور یہی ہیں۔ کہ مگر یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر میرا وہ صحابی ہے، ابو ذر کی شخصیت ایسی ہے، اتنا سچا ہے میرا یہ ابو ذر کہ آسمان نے کسی ایسے سچے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ کہاں کہا تو ہے کہ مگر آج یا رسول اللہ ابو ذر ایسا جھوٹ بولے، کیا ہوگا؟ کہ میں نے پوچھا کون کون ہے تو سب کو بتایا، صرف علی کو نہیں بتایا اور کہا ایک اور شخص ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ اتنے میں ابو ذر پہنچ گئے، اتنے میں ابو ذر بس میں پہنچے تو ابو ذر یہ شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ابو ذر نے غلط بیانی کی، سب کا نام لیا علی کا نام نہیں لیا۔ تو ابو ذر کیا تم نے بتانے میں سب کا نام لے کے علی کے لیے کہا کہ ایک اور بھی ہیں جن کو نہیں پہچانتا؟ کہا تھا یا رسول اللہ۔ کہ مگر کیوں؟ کہ یا نبی جب آپ اپنی زبان اقدس سے یہ فرما چکے کہ علی تمہیں یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے تو ابو ذر کے کیا مجال کہ ابو ذر کہے میں نے۔ تو مذہب میں ہمیشہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ ہے معرفت، عرفان، پہچاننا۔ اگر آدمی پہچانتا نہیں تو جاننا کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خدا کو بھی پہچاننے کے دو ورد ہے، نبی کو بھی پہچاننے کے دو ورد ہے، ائمہ کو بھی پہچاننے کے دو ورد ہے، اور قرآن نے پہچانوایا ہے۔ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ساری کائنات کو پروردگار عالم نے کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان و جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا ہے اس وقت اس کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف جسے ہم سمجھتے ہیں عبادت اتنی نہیں ہے۔
عبادت ہمارا ہر عمل، ہر لمحہ، زندگی کا ہر ثانیہ ہو سکتا ہے، مگر یہ تفصیلی گفتگو ہے۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ تو اللہ نے سب کو پیدا کیا عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بھی عبادت کی، ائمہ نے بھی عبادت کی، انبیاء نے بھی عبادت کی، رسول گرامی نے بھی عبادت کی۔ کبھی کسی کے لیے یہ مرحلہ آیا کہ فل اسٹاپ، بس اب نہیں؟ لوگ نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، مگر کبھی پروردگار نے نہیں کہا بس بھائی بس، جوانی سے بڑھاپے تک اتنی عبادتیں کی، اب ضرورت نہیں ہے، بس کرو، نہیں کہا۔ لیکن پہچانی اپنے نبی کو۔ نبی جب راتوں کو نمازوں کے لیے اٹھ رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کالی کملی اوڑھنے والے نبی، راتوں کو نمازوں کے لیے اٹھو مگر ذرا کم۔ قرآن پڑھتے پڑھتے قاریان قرآن آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے، مگر اللہ نے کبھی ان سے نہیں کہا بس بھی کرو بھائی، کتنا پڑھو گے، اب تو تمہاری آنکھیں بھی کام نہیں کرو۔ مگر یہ تنہا رسول اللہ تھے جن کے لیے کہا گیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے ہمارے طیب و طاہر پیغمبر، تم پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ تم مصیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو ضروری ہے اللہ کی معرفت، ضروری ہے رسول اللہ کی معرفت، ضروری ہے اہل بیت طاہرین کی معرفت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک بہترین زندگی گزاریں۔ اور جب معرفت ہوتی ہے عزیزان گرامی، تو اتنی ساری عبادتیں کرنے کے بعد جن کا میں نے ذکر کیا، جب رسول بارگاہ پروردگار میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے پروردگار اتنی عبادتیں کر لی کہ اب تو روک رہا ہے، بلکہ آواز آ رہی ہے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، پروردگارا اتنی عبادتوں کے بعد بھی جو تیری عبادت کا حق تھا ادا نہیں کر سکا، اور جو تیری معرفت کا حق تھا اسے پورا نہیں کر سکا۔ تو معرفت کا راستہ عظیم ترین راستہ ہے۔ انسان خدا کو بھی پہچانے، رسول کو بھی پہچانے، اہل بیت کو بھی پہچانے، اور خود اپنے آپ کو بھی پہچانے۔ اگر انسان اپنے کو بھی نہیں پہچانے گا تو صحیح زندگی نہیں گزارے گا۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ اپنا عرفان ہو جائے تو انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اوپر غور کرے، اپنے اوپر فکر کرے، اپنی زندگی پہ، اپنی سانسوں پہ، اپنی فکر پہ، اپنی سماعت پہ، اپنی طلاقت پہ، اپنی بینائی پہ، اپنے اعضاء و جوارح پہ، وہ ان نعمات پہ جو پروردگار عالم ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے، تو پھر جب غور کرے گا ادھر، تو جتنا اپنے اوپر غور کرے گا اتنا ہی اللہ اس کی نگاہ میں واضح ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی پروردگار عالم کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ انسان معمولی چیز نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطبع علم الاکبر، اے انسان تو نے اپنے کو ایک چھوٹا سا کیڑا مکوڑا سمجھ رکھا ہے، درا حال کی تیرے اندر ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر، تو نے اپنے کو چھوٹا سا کیڑا سمجھ رکھا ہے، درا حال کی تیرے اندر
ایک پوری کائنات پوشیدہ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينَ الَّذِي بِحُرُفِهِ يُظْهَرُ الْمُزْمَرُ، اور تو اللہ کی وہ روشن کتاب ہے کہ جس کے حروف سے وہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اب تک لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے تو یہ ہے مرحلہ عرفان۔ ہر جگہ معرفت ضروری ہے، صرف جاننا کافی نہیں، بلکہ ہمیشہ پہچاننا ضروری ہے۔ اور جب پہچان لیتا ہے انسان، تو ائمہ نے جو ہمارے سامنے راستے بتائے ہیں کہ پہچاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پہچاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ سے بھاگتا نہیں آدمی، پھر دین سے بے دینی کی طرف نہیں جاتا، پھر مذہب سے نامذہبیت کی طرف نہیں جاتا، بلکہ پہچاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین جیسی شخصیت آواز دیتی ہے کفا بی فخر ان تکون لی ربا، اے پروردگار میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ بولا کیا فرماتے ہیں؟ کفانی فخرا ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ وَكَفَى بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ نعرہ حیدری، فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اے پروردگار، جیسا میں نے رب چاہا تھا تو ہے، اب تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو جیسا بندہ چاہ رہا ہے ویسا مجھے بنا دے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں عرفان رب کے سلسلے میں فرماتے ہیں پروردگار جس نے تجھے پا لیا ہے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے کیا پایا۔ یہ ہے مرحلہ عرفان۔ جب آدمی پہچانتا ہے تو بس ہر طرف خدا ہی خدا دکھائی دیتا ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے اثرات، اس کے انبیاء، اس کے بھیجے ہوئے ائمہ، اس کا دین، اس کا مذہب، اس کی صرف یہ دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں مرحلہ عرفان سے نہیں گزرتے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آدھے گھنٹے تک دعائیں کریں گے۔ دعا کرنا برا نہیں ہے، دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر نماز کے بعد دعا نہ کی جائے تو روایت میں ہے منہ پہ مار دی جاتی ہے وہ نماز۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا ہو، مگر کیسے ہو؟ معرفت ضروری، ہر چیز کے لیے معرفت ضروری۔ کہ ہم جلدی جلدی دھڑا دھڑ وضو کیا، اٹھک بیٹھک جلدی نماز پڑھی، نماز میں دیر نہیں کرتے، دعاؤں میں دیر ہے، اس لیے کہ نماز کا تعلق اللہ سے ہے، دعا کم سے۔ تو اس کا والا جیسے جیسا ہے اٹھا کے دے دیا، لیکن اپنا والا اطمینان سے لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پہ آدھا گھنٹہ دعا، کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے دعائے مقاتل ابن سلیمان میں ہمیں بتایا کہ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان کسی اہم شخصیت کے سامنے جاتا ہے تو وہاں اٹھنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، وہاں گفتگو کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، وہاں سے نیاز حاصل کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو ہم اپنے جیسے لوگوں میں اگر کوئی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہر پاس و لحاظ رکھتے ہیں، لباس کیسا ہو، انداز کیسا ہو، بولنا کیسا ہو، ملاقات کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے کبھی ہم نے دھیان دیا؟ نہیں دیا۔
آئے نماز پڑھی اور شروع ہو گئی، یہ دے دے وہ دے دے فلاں دے دے دیوا، ایسے مانگ رہے ہیں علیہ باللہ جیسے وہ قرض لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو نہیں کیوں مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پہلے ادب سیکھے گفتگو کا، پہلے تہذیب سیکھے بارگاہ پروردگار عالم میں آنے کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا آقا سید سجاد ارشاد فرما رہا ہے، وہ عظیم شخصیت جو سید الساجدین اور زین العابدین کے لقب سے ملقب ہوئی، وہ میرا مولا آواز دیتا ہے، الہی کیف ادعوک وانا انا، اے میرے معبود میں تجھے کیسے پکاروں کہ میں ہوں۔ فاصلہ دیکھ رہے ہیں اب دور بند دیکھا، الہی کیف ادعوک وانا انا، اے پروردگار میں تجھے کیسے پکاروں کہ میں ہوں۔ وَكَيْفَ أَقْطَوْ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ، اور یہ پروردگار اپنی امیدوں کو تجھ سے کیسے منقطع کر لوں کہ تو ہے۔ یہ میں اور تو کے درمیان معرفت کا وہ سمندر ہے کہ جو جتنا اس کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قریب پہنچنا چاہیے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مرحلے میں ضروری ہے معرفت، چاہے وہ خدا پہ یقین ہو، چاہے مرحلے رسالت ہو، چاہے مرحلے قرآن ہو۔ جتنا یقین بڑھتا، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی یقین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی آدمی طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی لوگوں سے بیگانہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ پہ بھروسہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پہچاننا ضروری ہے ان شخصیتوں کو جن کی ہمیں تأسی کرنی ہے، جنہوں نے صرف جاننا پہچانا نہیں۔ ان کی نجاستوں انہوں نے پہچاننے دیا، ان کی شرارتوں انہوں نے نہیں پہچاننے دیا، جانا۔ تو جانا تو مگر چونکہ پہچانا نہیں، لہذا جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ سکے، وہاں نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے دنیا کا بھی گھاٹا اٹھایا اور آخرت کا۔ وہ جو ان کے دشمن تھے، نبی کے دشمن، امیر المومنین کے دشمن، اہل بیت طاہرین کے دشمن، ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ خوب جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ کربلا میں حسین بار بار کہہ رہے ہیں نا، تم نہیں جانتے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ہاں حسین تو سب جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ جاننے پہچاننے میں فرق ہوتا ہے کہ جو خالی جانتا ہے، اگر حسین اس کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں تو وہ کہتا ہے حسین بس اب خطبے دینا بند کرو، ختم کرو خطبہ تاکہ ہم تمہیں قتل کریں اور نمازیں پڑھیں۔ اور جو پہچانتا ہے حسین اسے خطبہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے خیمے میں ہے، مگر اسے احساس ہو گیا کہ میں کس کے مقابلے میں آیا ہوں۔ صلوات کے محمد علیہ وسلم۔ نتیجے میں جو خالی جانتا ہے وہ ہرملا بنتا ہے، جو پہچانتا ہے وہ ہر بنتا ہے۔ سبحان اللہ کی بلا، سبحان اللہ۔ تو معرفت ضروری ہے،
ایسا نہیں کہ لوگ جانتے نہیں تھے، جانتے تھے مگر قتل کرتے تھے، کہ اس لیے جانتے تھے، معرفت نہیں تھی، پہچانتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیرت پیغمبر گفتگو ہو رہی ہے نا، پیغمبر کی سیرت، اور وہ سیرت پھر کس سے لینی ہے؟ اہل بیت طاہرین سے۔ تو نبی نے پوری زندگی اہل بیت طاہرین کے سلسلے میں فرامین جاری کی، تاکہ جب میں نہ رہوں تو یہ امت کے سامنے رہیں اور امت ان سے ہدایت حاصل کرتی۔ لیکن جب پیغمبر کے بعد حالات تبدیل ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا گیا؟ اہل بیت کو اتنا مجبور کیا گیا کہ امیر المومنین جیسی شخصیت 25 سال تک گھر میں بیٹھی، نہ سامنے آئیں گے نہ کوئی پہچانے گا، ان کو اتنا مجبور کیا گیا۔ امیر المومنین نے اس دور کے بارے میں کہا فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَا، جو حالات گزر رہے تھے میرے اوپر، میں نے ان حالات پہ صبر کیا، درا حالے کی میری آنکھوں میں کانٹے کھٹک رہے تھے، میرے حلق میں اچھو پڑا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی ذرہ چلا جائے آنکھ میں تو آدمی کی کیا حالت ہو؟ ایک لمحے کے لیے پانی پیتے پیتے رک جائے یہاں پہ تو کیا پوزیشن ہوتی؟ علی کہتے 25 سال میں نے گزارے اس حالت، آنکھیں کانٹے کھٹک رہے ہیں، حلق میں اچھو پڑا۔ اس طریقے سے اہل بیت کو نبی کے فوراً بعد امت سے جدا کیا۔ اب دوسری چیز جو امت کر سکتی تھی وہ یہ تھا کہ اہل بیت نہیں ہے تو احادیث رسول اللہ کو وہ ڈھونڈے، دیکھے، سنے، بیان کرے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ معرفت ہوگی تو کوئی اہل بیت کو چھوڑے گا نہیں، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اہل بیت کو گھر میں بیٹھنے پہ مجبور کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ کوئی خبردار حدیث نہیں بیان کرے گا، کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا، کیونکہ جب حدیث بیان ہوگی یا قرآن کی باتیں آئیں گی یا اہل بیت کی، اور پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو نہ اہل بیت سامنے آئیں گے نہ پیغمبر کی حدیث ہے، بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن۔ میں نے کہا تھا نا ایک دن کہ قرآن بتانے کا ذمہ دار ہے، منزل تک پہنچانے کا۔ تو اہل بیت کو ایک طرف کیا گیا، احادیث پیغمبر کو ایک طرف کیا گیا، اور قرآن، کیونکہ قرآن تو بے زبان ہے نا، ہم جیسی تشریح کرتے ہیں، ہم جیسی تفسیر کرتے ہیں، ہم جیسا ترجمہ کرتے ہیں، ہم جہاں جی چاہے جا کے چپکا دیں۔ تو قرآن، تاکہ اہل بیت کی معرفت حاصل نہ ہو سکے۔ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ جن اہل بیت نے اسلام کے تمام احکام کو ساری دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے قربان کیا، ان اہل بیت کی سربراہ شخصیت امیر المومنین کو جب 21ویں اور 19ویں ماہ رمضان کو ضرورت لگی تو شام تک جب بات پہنچی ہے کہ علی مارے گئے ہیں، تو اتنے دنوں میں حالات اتنے تبدیل ہو گئے تھے کہ شامیوں نے پوچھا کہاں مارے گئے ہیں، پتہ چلا مسجد میں، تو لوگ پوچھ رہے ہیں علی مسجد سے کیوں گئے تھے؟
یوں اہل بیت کی کردار کشی کی گئی ہے، جنہوں نے آج تک نمازیں پڑھوائی، یہاں تک دین پہنچایا، ان کے لیے کل پوچھا جا رہا تھا علی مسجد میں نماز، اچھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور کمال ہے جب عرفان نہیں ہوگا تو پھر لوگ آسانی سے گمراہ ہوں گے، اس لیے وہ سارے کام کیے گئے کہ عرفان اہل بیت حاصل نہ ہونے پائے۔ لیکن چاہنے والے بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے کوشش کی کہ ہم اس راستے سے نہ صحیح دوسرے راستے سے معرفت اہل بیت طاہرین لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ چنانچہ شاگرد مکتب اہل بیت جناب ابن عباس نے مدینے میں تفسیر کا درس دینا شروع کیا۔ کہے گا قرآن کی تفسیر کا درس دینا شروع کیا، اور جب جناب ابن عباس نے قرآن کی تفسیر کا درس دینا شروع کیا اور وہ درس بہت مشہور ہوا، یہاں تک کہ اس درس کے سلسلے کی گفتگو شام میں امیر شام تک پہنچی، تو اس نے عبداللہ جناب ابن عباس کو بلوا بھیجا۔ ایک اہم شخصیت تھے جناب ابن عباس، عالم اسلام میں ان کی شخصیت مانی ہوئی ہے، اگرچہ ابن عباس کی معرفت یہ تھی کہ ساری دنیا انہیں بہت بڑا عالم سمجھتی تھی، اور وہ کہتے تھے علی کے علم کے مقابلے میں میرا علم ویسے ہی ہے جیسے سمندر سے قطرہ نکال، تو وہ امیر المومنین کو پہچانتے تھے۔ سو انہوں نے درس تفسیر شروع کیا، اور جو قرآن کی آیتیں تھیں جیسے آئی تھی ویسے اسے بیان کرنا شروع کیا۔ امیر شام کو پتا چلا، اس نے بلوا لیا جناب ابن عباس کو۔ سوال کرتا ہے ابن عباس، تم مدینے میں علی کے فضائل بیان کرتے، تمہیں پتہ نہیں کہ ہماری حکومت میں ذکر فضائل علی ابن ابی طالب کرنا قابل گردن زدنی جرم ہے؟ جو علی کے فضائل کا تذکرہ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا پھر تمہیں کیوں کرو گا، میں یہ کر دیں گا، میں نے کب ذکر فضائل علی کیا ہے؟ کہا پھر کیا کرتا ہوں؟ کہا میں تو تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں، میں تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کہا نہیں، تم تفسیر قرآن نہیں بیان کرتے، فضیلت علی بیان کرتے۔ کہا نہیں، میں تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں۔ کہا اچھا کیسے بیان کرتے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ بھئی میں اس طرح بیان کرتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ علی رات کو سوئے تھے ہجرت میں۔ امیر شام یہ بتائیں یہاں میں کس کا نام؟ کیا کہنا ہے؟ جب یہ آیت پڑھوں تو کس کا نام لوں؟ تو امیر شام کہتا ہے تو ابن عباس اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں تو نقطہ بائے بسم اللہ کے سلسلے میں کس کا نام ہے؟ کہا تو اچھا ہے، اتنے موٹے ضخیم قرآن میں سے کیا ضروری ہے کہ تم وہی پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ لیا کرو۔ کہ اچھا جب انعمت علیہم پہ پہنچوں تو جن پہ انعام ہوا وہاں کس کا نام لوں؟ کہ اچھا تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن میں سے کوئی اور آیت پڑھ لیا کرو۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، جب میں قرآن میں یہ پڑھوں کہ انہم
بنیان مرصوص یوں لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو بتاؤ یہاں میں کیا تفسیر کروں گا؟ تو اچھا اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت بھائی، قرآن میں سے کچھ اور پڑھ لیا کرو. کہ اچھا جب میں یہ کہوں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، تو اس کی تفسیر میں کس کا ذکر کروں؟ تو کہ اچھا تو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت، کچھ اور پڑھ لیا کروں. اچھا جب میں یہ کہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس کی تفسیر میں کن کا ذکر کروں؟ کہ تو بھائی اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت، کوئی اور آیت پڑھ لیا کرو. تو کہ اچھا جب میں یہ کہوں پڑھوں فمن حاجک فیہما من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کی تفسیر کیا بیان کروں؟ تو کہا اچھا تو بس یہی تھوڑی رہ گیا قرآن میں، چھوڑ دیا کرو اس کو، کہیں اور کہیں سے اور پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا، کچھ اور پڑھ لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے جب میں قرآن میں یہ پڑھوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو رکوع کرنے والے میں کس کا نام ہوا؟ تو کہا ارے بھائی تو پھر اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت، قرآن سے کچھ اور پڑھ لیا کرو، قرآن تو ماشاءاللہ بہت ضخیم ہے. تو ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں اے امیر شام، مجھے تو جو کرنا تھا وہ میں نے بتا دیا، اگر تم چاہتے ہو کچھ اور پڑھ لیا کرو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھ لیا کروں. تم ہی بتا دو کہ میں لوگوں کے سامنے کس آیت کی تفسیر کروں. تو کہا بھائی وہ سب چھوڑ کے تم کس آیت کی تفسیر کیا کرو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس کی تفسیر کروں. اچھا اس کی تفسیر کروں تو امیر شام مدینے میں ایک بار زلزلہ آیا تھا اور اہل مدینہ گھروں سے خوف و ہراس کے مارے نکل کے صحرا میں ٹہل رہے تھے. کم ہوتا تھا گھر جاتے تھے پھر زلزلہ آتا تھا، پھر کم ہوتا تھا پھر جاتے تھے پھر زلزلہ آتا تھا، پریشان ہو گئے تھے اہل مدینہ. تو کہا کہ علی سے کہو شاید کوئی راستہ نکل آئے. تو لوگ امیر المومنین کے پاس گئے، علی یہ زلزلہ رک نہیں رہا، آپ کچھ کیجئے. علی نکلے، زلزلہ آیا، امیر المومنین نے زمین پہ ہاتھ مارا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جو ہی علی نے یہ کہا اچانک زلزلہ رکا اور پھر دوبارہ نہیں آیا. علی کے کہنے سے زلزلہ رکا، دوبارہ نہیں آیا. مدینے والے آج بھی جب اس زلزلے کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو اس زلزلے کے ساتھ امیر المومنین علی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو زلزلہ نہ رکا ہوتا. توجہ ہے نا ازارے گرامی. آخر میں پریشان ہو کے امیر شام نے کہا کہ ابن عباس میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں حکومت میں ذکر فضیلت علی نہ ہو، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں چاہوں کہ ذکر علی نہ ہو تو پہلے مجھے اپنی حکومت سے قرآن ہٹانا پڑے گا، تب کہیں جا کے ذکر علی رک سکے گا. تو ایسا نہیں کہ دشمن کو پتا نہیں، دشمن کو خوب پتا ہے، مگر چونکہ وہ خالی جانتا ہے پہچانتا نہیں، اس لیے گمراہی کے راستے پہ لگا ہوا ہے. برائے خوشنودی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب بلند تر صلوات.
واقعات نہیں ہیں۔ جلدی سے میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اور زحمت تمام کرو صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے جن کو امام مانا ہے، دشمن قتل تو کر سکتا ہے مگر ان کی عظمتوں سے آنکھیں نہیں پھیر سکتا۔ روایات میں ہے امیر شام کے دربار میں خراج کی رقم آئی، اتفاق سے اس وقت امیر شام، عمرو عاص، یزید، 3 لوگ بیٹھے تھے۔ اگر کوئی چوتھا رہا ہوگا تو وہ جس نے یہ نقل کیا ہے۔ امیر شام نے کہا یہاں کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں یہ خراج کی رقم تم میں سے کسی کو دے دوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کا شرط یہ ہے کہ تم میں جو سب سے اچھا شعر امیر المومنین علی کے سلسلے میں کہے گا میں یہ اسے دوں۔ اس نے کہا یہ حقائق ہوتے ہیں جو سر چڑھ کے بولتے ہیں۔ امیر شام نے بیٹے اور وزیر سے کہا تم میں سے کوئی اگر علی کے بارے میں بہترین شعر کہے میں چاہتا ہوں یہ پیسہ اسے دوں۔ تو اب بادشاہوں کا مزاج الگ ہوتا ہے نا، چاہے بیٹا ہو کہ وزیر، سب ڈرتے ہو اس سے۔ تو لکھنؤ میں ایک مثل مشہور ہے کہ وہاں جب کوئی کام کرتا تو پہلے آپ تو انہوں نے ان سے کہا تو کہ تم میں سے جو کہہ رہے اس کو دیں گے، لیکن وہ ڈرے کہ اگر کہیں ہم نے کچھ اچھی بات کہہ دی تو یہ تو ابھی ہماری گردن مار دیں گے کہ تم ہمارے زیر سایہ رہتے ہو، ہمارے بارے میں تو کبھی ایسا نہیں کہا، ہمارے دشمن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ تو کہا حضور پہلے آپ سلام علیہ محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ تو عزیزان گرامی، امیر شام سے کہا گیا پہلے آپ، تو امیر شام نے جو شعر کہا ہے جو تاریخ میں نقل ہوا ہے امیر المومنین کے بارے میں، خیر البریت بعد احمد حیدر فالناس ارض والوصی سماء، روح زمین پہ پیغمبر خاتم کے بعد کائنات کی سب سے بہترین شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، کیا کہا؟ خیر البریت بعد احمد حیدر، کائنات میں پوری روح زمین پہ نبی کے بعد سب سے بہترین شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ فالناس ارض والوسیع سماء، پس اگر لوگ فضیلتوں کے اعتبار سے زمین کی بستی میں ہیں تو علی فضائل کے اعتبار سے آسمان کی وجہ امیر شام کہہ چکا۔ تو اب دوسرا شعر یزید نے کہا۔ یزید کا مزاج آپ جانتے ہیں، الگ مزاجی کا تھا، صحیح چیزیں اس کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں ہی سمجھ میں آتی تھی، تو ایسے موقع پہ بھی اسے وہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یزید نے جو دوسرا شعر کہا وہ کیا تھا کہ وَمَلِيحَةٌ شَهِدَتْ بِهَا ضَرَّاؤُهَا وَالْحُسْنُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الضَّرَّاؤُ۔ سوکن جانتے ہیں؟ سوکن سب جانتے ہیں، سب کی کرتے نہیں، شوق سب کو ہوتا ہے، موقع کسی کو نہیں ملتا۔ صلوات اگر ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں تو ایک دوسرے کے سلسلے میں کیا کہلاتی ہیں؟ سوکن کہلاتی ہیں۔
اچھا دونوں میں ایسا 36 کا آنکڑا ہوتا ہے کہ نہ یہ اس کی تعریف کر سکتی ہے نہ یہ اس کی تعریف کر سکتی ہے، ممکن کہ یہ کوئی ایک دوسرے کی تعریف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خصوصیت ہوتی سوکنوں کی۔ یزید کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کیسے کہا؟ یہ خلافت جس کے دعوے دار امیر المومنین بھی ہیں اور امیر شام بھی، وہ سوکن کا لفظ اس لیے لایا ہے۔ وَمَلِيَّةٌ شَهِدَتْ لَهَا ذَرَّاؤُهَا وَالْحُسْنُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الذَّرَّاءُ۔ بعض خوبصورت عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حسن کی گواہی ان کی سوکنیں بھی دیتی ہیں۔ یزید امیر شام پہ طنز کیا، پہلا شعر اس کا طنز کہ بعض خوبصورت عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حسن کی گواہی ان کی سوکنیں بھی دیتی ہیں، اور حسن تو بس وہی حسن ہے جس کی گواہی سوکن دے رہی ہو۔ صلوات ہے محمد والے اب تیسرا شعر عمرو یاس کا ہے۔ امیر شام نے کہا، یزید نے اس پہ طنز کیا، عمرو یاس نے دونوں پہ طنز کیا۔ تیسرا شعر عمرو یاس کا، یروی مناقبہم لنا اعداؤہم والفضل ما شہدت بہ العدو۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ دشمن کے مجمع میں یہ دشمن ہمارے سامنے ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دشمن کے دربار میں دشمن خود ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ان کی نگاہ میں دشمن ہے۔ والفضل ما شہدت بہ العدو، فضیلت تو بس وہی فضیلت ہے جس کی گواہی دشمن دے رہا ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے بس عزیزان گرامی، تو گفتگو اپنے اختتام کو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ہمیشہ جن شخصیات کو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ہم انہیں زیادہ سے زیادہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ پیغمبر بھی فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوا، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان۔ وہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا، مکے آیا، اور مکے سے چل کے 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ ایام عزائے حسین ہم بڑی شدت سے اس کا انتظار کرتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ تمنا رہتی ہے مولا کہ دن آ رہے ہیں، آنسو بہائیں گے، اور ہم ادا نہیں کر پاتے کہ یہ دن ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ عزاداران امام علی مقام قافلہ حسینی سرزمین کربلا پہ آ چکا، آج 5ویں تاریخ گزر چکی، کل 6 ہو جائے گی اور پرسوں 7۔ حسین کے خیموں میں پانی تو، حسین پہ پانی تو پہلے ہی بند کر دیا گیا۔ جب پیسہ ساتھ آیا ہے کہا خیمے دور لگائے جائے تو پانی پہلے بند کیا گیا، لیکن جو پانی تھا 7ویں کو ایک قطرہ ختم ہو گیا۔ بچے التش کی صدائیں دینے لگے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں۔ جب شب عاشور آئی ہے، ایک مرتبہ شہزادی کونین زینب اولیاء مقام نے حالات دیکھے ہیں اور اپنے بھائی سے آ کے کہا، بھیا یہ جو آپ کے اصحاب ہیں آپ نے ان کو آزما لیا ہے۔ کسی صحابی نے یہ سن لیا، آواز دی، اے اصحاب حسینی، علی کی لاڈلی کو ہماری وفاداریوں پہ شاید یقین نہیں، چلو اپنے آقا پہ ثابت کرو کہ تم اس وقت تک حسین کو نہیں چھوڑو گے جب تک تمہارے جسموں میں جان۔ خود زینب اولیاء مقام کربلا میں جس حوصلے کے ساتھ آئی ہے،
آپ کو پتا ہے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر کے پاس جاتی ہیں، فرماتی ہیں ہم نے کبھی کچھ مانگا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر آج مانگے تو تم دو. ہم بھائی کے ساتھ کربلا جانا چاہتے ہیں. عبداللہ نے انہوں محمد کو حوالے کیا، رخصت کیا. مدینے سے مکے آئے، مکے سے جب حج کو عمرے میں بدل کے پھر عراق کا رخ کیا تو بہت سارے چاہنے والوں نے آ کے امام کو روکا، آپ عراق کی طرف نہ جائیں. رسول سے بار بار ہم نے سنا ہے کہ اگر میرا حسین عراق کی طرف جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا. ابن عباس بھی آئے، آقا عراق میں جائیں. امام فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرانی قتیلا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مجھے اپنی راہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھے. اچھا تو آپ اپنے قتل کی خبر دیں، پھر یہ اہل حرم کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہیں تو واپس کر دیجئے مدینے. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے محمل کا پردہ ہٹایا. ابن عباس تم میرے بھائی کو کیا سمجھا رہے ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زینب بغیر حسین کے بھی زندہ ہے؟ اور حسین نے جواب میں کہا ان اللہ یحب ان یراہن اسیرا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان سب کو اپنی راہ میں اسیر. وہ بی بی کربلا میں حسین تک پہنچی، حسین کے ساتھ آئی. شب عاشور جب آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بی بی اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے. حسین جب خیمے کا دورہ خیام کا دورہ کرتے ہیں تو دیکھا زینب بھی اپنے دونوں ننھے ننھے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے، ایک کا سر اپنے داہنے زانوں پہ، دوسرے کا سر اپنے بائیں زانوں پہ رکھے ہوئے زینب اولیاء مقام کہہ رہی ہیں میرے لاڈلو، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کل کا دن تمہارے ماموں پہ بڑا سخت ہونے والا ہے. میرے پاس تم ہی دو امانتیں ہو اور تم ہی اس لائق ہو کہ میں تمہیں میدان میں بھیج سکوں. دیکھو اپنے آپ کو تیار رکھنا، جب نانا ماموں کے لیے ان کے قدموں پہ قربانی کی ضرورت پڑے میدان کاردار میں چلے جانا اور اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا تاکہ تمہاری ماں اپنی مادر گرامی کے سامنے سرخرو ہو سکے. عزاداران امام علی مقام 10 محرم آئی جب حسین ابن علی کے ساتھی ایک ایک کر کے درجہ شہادت پہ فائز ہو رہے ہیں. عجب جذبہ نصرت ہے کربلا والوں. جب سارے انصار درجہ شہادت میں فائد ہو چکے، عزا کی باری آئی تو ایک کے بعد دیگرے عزیز سامنے زینب اولیاء مقام کے کہنے پہ اونو محمد بھی ماموں کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں ماموں جان، ہماری خواہش ہے کہ ہم میدان میں جائیں اور آپ کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کریں. امام علی مقام پہلے انہیں روکتے رہے اور بالآخر وہ منزل بھی آئی جب جناب زینب اولیاء مقام کے اصرار پہ اون محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. حسین دونوں کے رخسار کو چومتے ہیں، دونوں کو گلے لگاتے ہیں اور میدان میں بھیجتے ہیں. دونوں ننھے ننھے بچے حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، اس انداز سے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ دشمن پہ ہیبت طاری ہے. انہیں پتا ہے یہ دو بچے دکھائی دے رہے ہیں مگر یہ معمولی نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے ایسے خانوادوں سے منسلک ہیں جنہوں نے میدان غزا میں کشتوں کے پشت لگا دیے. کبھی محمد میسرہ پہ پڑھتے تھے، کبھی اون جو ہے میمنہ پہ پڑھتے تھے، کبھی قلب لشکر، یہ دونوں شیروں کی طرح ادھر سے ادھر ہو رہے تھے. جناب فضا کو حکم تھا میرے بچوں کے مقتل گاہ میں جنگ کا منظر دیکھو. اچانک فضا نے جناب زینب اولیاء مقام کو بتایا، اے شہزادی ماشاءاللہ، دونوں ننھے ننھے بچے دشمن کو پسپا کرتے ہوئے اور ان کے ظالموں کو قتل کرتے ہوئے آگے
آگے بڑھ رہے ہیں اور ان قریب فرات کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ زینب نے یوں ہی یہ جملہ سنا کہ ان قریب بچے فرات پہ پہنچنے والے ہیں، در خیمہ سے آواز دی، اور لو محمد میرے لاڈلو، مجھے خبر ملی ہے تم فرات کی طرف بڑھ رہے ہو، اگر تم خیال حسینی میں بچے ہوئے بچوں سے پہلے اگر تم نے اپنے ہونٹوں کو پانی سے آشنا کیا تو خیال رہے ماں تمہیں معاف نہیں کرے۔ عزاداران امام علی مقام لڑتے رہے دونوں بچے، دشمنوں نے گھیرا، گھوڑے سے نیچے گرے، زخموں سے چور ہو گئے۔ ماموں کو آواز دی، حسین شیر نر کی طرح دشمن کے ساتھ دشمن کی فوج میں داخل ہوتے ہیں تاکہ بچوں تک پہنچا جا سکے۔ جب تک دونوں بچوں تک پہنچے امام، دونوں کی روح قفس و انسری سے پرواز کر گئی، دونوں کے رخسار پر رخسار رکھ کے حسین نے آنسو بہائے۔ بچوں، تم نے اپنے ماموں کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ جناب امام علی مقام نے دونوں کے لاشیں اٹھائے، لاشیں اٹھا کے لا کے گنج شہیدہ میں رکھے۔ جناب زینب علیہ مقام کو پتا چلا بچوں کے لاشیں آ چکے ہیں، تیزی سے لاشوں کے قریب آئی گنج شہیدہ میں، چاہا کہ اپنے بچوں کو روئے، لیکن اچانک آواز دی، نہیں میرے لاڈلو، زینب تم پہ نہیں روئے گی، شکر کا سجدہ کرے گی کہ تم شہید ہوئے، میرا بھیا زندہ ہے، میرا لال علی اکبر زندہ ہے۔ عزیزو وہ دن اور پھر زینب علیہ مقام کے مدینے جانے تک کے ایام، زینب اپنے اور محمد کو نہیں روئی۔ ہاں جس دن اپنے شوہر کے گھر پہنچی، اندر پہنچی، دو ننھے ننھے مسلموں کو خالی دیکھا، اچانک کربلا کا رخ کیا، اور محمد میرے لاڈلو، ماں وطن آ گئی، تمہارے بغیر زندہ نہ رہ پائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى بقدره وأبيه وبعله وبنيه والسر المستودع فيها صلوات علیہم اجمعین۔ پانے والے تجھے واسطہ اہل بیت اسلام کا طہارت کا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے عاقبت بخیر فرما، ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب مرحومین کو مغفرت فرما، خصوصاً آج کی جو مجلس ہے راجہ امان اللہ خان کی طرف سے ہے، ان کی ایصال ثواب کے لیے ہے۔ پروردگارہ اہل بیت عصمت و طہارت کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلندتر فرما، ان کے اہل و عیال کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، آفات و بلیات سے محفوظ رکھ۔ اور دوسرا مثل انجم شاہین بنت سرفراز علی شاہ، پروردگار عالم اہل بیت عصمت و طہارت کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی و شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ان کی صحت یابی کے لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعائیں کرتے رہیں۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کی ان کی صحت کے سلسلے میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، حالات حاضرہ میں دنیا بھر کے مظلومین کو پروردگار مدد نصرت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، علماء کرام و مراجع احترام کو اپنا حفظ و امان میں رکھ، پروردگار عطبات عالیات کی حفاظت